ہر آیت ایک کہانی، 5ویں جلد۔ کہانی نمبر 33۔ موضوع خود پسندی۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ نیا دوپٹہ۔ بچوں نے عید کے دن پارک میں کھیلنے کا ٹائم رکھا۔ سائرہ گاڑی سے اتری اور اس نے نیا دوپٹہ پہنا ہوا تھا۔ فرزانہ اور ریحانہ نے اسے دیکھا اور اس کی طرف دوڑ پڑی۔ سائرہ نے غرور کرتے ہوئے کہا، فرزانہ دیکھو میرا دوپٹہ نیا اور خوبصورت ہے، لیکن تمہارا دوپٹہ پرانا ہے۔ فرزانہ روتی ہوئی ماں کے پاس آئی۔ ریحانہ اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی آئی اور کہا، ناراض نہ ہو، آؤ میں اور تم اکٹھے کھیلتی ہیں اور سائرہ اکیلی کھیلے۔ سائرہ تنہا رہ گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تم اس کی مدد کر سکتے ہو۔ کہانی نمبر 34۔ موضوع خدا دیکھ رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ملیکہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ بڑی ماں کو دیکھنے کے لیے گئی۔ بڑی ماں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہیں پھل اور مٹھائی پیش کی۔ ملیکہ نے بڑی ماں کے گھر میں بہت اچھا ٹائم گزارا۔ عصر کے وقت خدا حافظی کی اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ وہاں پر ماں نے ملیکہ کو آواز دی اور کہا، تمہارے کپڑوں کی جیب سے مجھے کچھ رقم ملی ہے۔ ملیکہ یہ کیا ہے؟ یہ پیسے صحن میں پڑے ہوئے تھے۔ کہاں؟ بڑی ماں کے گھر کے صحن میں۔ کسی نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن خدا نے تمہیں دیکھا ہے، ایسا ہے نا ملیکہ؟ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انہیں یہ واپس کر دوں گی اور دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ کہانی نمبر 35۔ موضوع بلند اور اونچی آواز۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ مبارک ہو، لیکن فرید کا باپ کام سے واپس آیا، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کمرے میں گیا۔ اچانک گھر کے قریب سے بلند آواز سنائی دی۔ بستر سے بلند ہوا، کیا ہو گیا ہے؟ لباس پہنا اور جلدی سے باہر گیا تاکہ یہ دیکھے کہ کیا ہوا۔ اپنے ایک ہمسائے کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ دوسرے ہمسائے کا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اس لیے وہ خوشی منا رہے ہیں۔ وہ آتش بازی کر رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں، اور ان کا ایک مہمان اونچی آواز میں گیت گا رہا ہے۔ فرید کا باپ گھر واپس آیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہمسائے کے بچے کو مبارکبادی کا کارڈ بھیج دے۔ کارڈ کے پیچھے لکھا، مبارک ہو، لیکن بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ کہانی نمبر 36۔ موضوع اتفاق کرنا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ خوبصورت چوڑیاں۔ چھٹی کے دن عصر کے وقت مہناز اپنی خالہ کی بیٹی مریم کو دیکھنے کے لیے آئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں آپس میں کھیلنے لگیں کہ اچانک مہناز چپ ہوئی اور کہا، مریم کس قدر تمہاری چوڑیاں خوبصورت ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری ماں تمہاری جیسی چوڑیاں میرے لیے خریدے۔ یہ مجھے ہدیے کے طور پر دو گی؟ مریم نے سوچنے کے بعد خود سے کہا، بیچاری مہناز کا چوڑیوں کے لیے جی تو چاہتا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ اس کی ماں کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، لیکن میں بھی چوڑیاں بہت پسند کرتی ہوں۔ بہرحال وہ ماں کے پاس گئی اور اس سے اجازت لی اور اپنی چوڑیاں مہناز کو ہدیہ کر دیں۔ مہناز بہت خوش ہوئی اور کہا، مریم جان، میں تمہیں بہت دوست رکھتی ہوں۔ لیکن مریم اس سے بھی زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ ان اچھے لوگوں میں سے تھی جو اپنی بہترین چیزیں راہ خدا میں بخش دیتے ہیں۔ کہانی نمبر 37۔ موضوع امانت داری۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ میں اس کے بغیر نہیں جا سکتا۔ کس قدر خوبصورت ہے، کہاں سے لائے ہو؟ یہ امتحان میں پاس ہونے کا تحفہ ہے۔
اسے لے جا سکتے ہو اور کل واپس لے آنا۔ تم میرے دوست ہو۔ گھر میں پویا بہت خوش تھا کیونکہ نئی گھڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ نیما نے اس سے حسد کیا اور جس وقت پویا سو گیا گھڑی اتار کر غائب کر دی۔ دوسرے دن صبح پویا اسکول جانے کے لیے بیدار ہوا۔ گھڑی امانت تھی اور آج مالک کو واپس کرنی تھی۔ باپ سچ کہہ رہے ہو، اگر نہ ملی تو اس جیسی اس کے لیے خرید لیں گے۔ نیما جان چکا تھا کہ گھڑی امانت ہے۔ وہ ایسا کرنے سے شرمندہ ہوا اور گھڑی اپنے بھائی کو واپس کر دی اور کہا معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی سوچا کہ اگر گھڑی گم ہو جاتی تو میرا دوست مجھے معاف کر دیتا۔ کہانی نمبر 38، موضوع برے کام کا انجام۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ پنجرہ۔ ہادی گھر میں اپنے ساتھ ایک چڑیا لایا اور کہا اسے اس چھوٹے پنجرے میں رکھوں گا۔ نہیں ہادی جان، اسے چھوڑ دو تاکہ یہ آزادی سے آسمان پر پرواز کرے۔ میں اس کی خوبصورت آواز سننا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی زندانی کرے کیا تم پسند کرو گے؟ آدھی رات کو ہادی نے فریاد کی، مجھے چھوڑو، التماس کرتا ہوں۔ ماں جلدی سے اس کے پاس آئی اور اسے بیدار کیا۔ امی جان، میں نے خواب میں دیکھا ایک بڑے چڑیل نے مجھے محل میں پنجرے میں بند کیا اور صرف پانی اور غذا لاتا تھا۔ کل صبح کو ہادی نے پنجرا کھولا، چڑیاں چوں چوں کرتی ہوئی پرواز کر گئی۔ کہانی نمبر 39، موضوع خدا حافظی۔ واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ علمی سفر۔ رضا اور پویا صبح جلدی بیدار ہوئے۔ اس دن وہ علمی سفر پر اسکول کے بچوں کے ساتھ دور جانا چاہ رہے تھے۔ ضرورت کی چیزیں تھیلے میں ڈالنے کے لیے ان کی ماں نے ان کی مدد کی۔ رضا ماں کے قریب گیا اور کہا میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا کیونکہ سفر طولانی اور لمبا ہے اور مجھے خوف ہے کہ آپ سے دور کوئی مصیبت نہ آ پڑے۔ ماں ہنسی اور کہا میرے ننے، ڈرو مت، خداوند تمہارا محافظ ہے اور وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں سے خدا حافظی کی اور ان کے لیے دعا کی تاکہ وہ سلامت واپس آ جائے۔